الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله يفترون أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون قرآن کریم سورہ یونس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت 59 اور آیت 60۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیجئے اے میرے نبی کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس رزق میں سے تم نے اپنی مرضی سے کچھ حلال اور کچھ کو حرام قرار دے لیا۔ قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ کیا تمہیں اس بات کا اللہ نے حکم دیا یا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ پر افتراء پردازی کرتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ اور افتراء باندھتے ہیں یوم القیامہ، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، وہ قیامت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ اور ساتھ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بندوں پر بہت ہی فضل والا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہاں سورہ یونس میں اور اسی طرح سورہ نحل میں ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کسی چیز کو اس کی مخلوق میں سے کہہ دیں کہ یہ حلال ہے اور کسی دوسری کو کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر اہل علم نے کہا ہے کہ فتویٰ بازی کرنا یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ فتویٰ بازی میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اسے کچھ آتا جاتا نہیں، اس نے کچھ پڑھا نہیں، علم دین حاصل نہیں کیا، لیکن فتویٰ بازی میں بڑا تیز
یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام، یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ جائز، یہ سنت، یہ منع. اور ہماری مجلسیں یقیناً ان باتوں سے بڑی پر رہتی ہیں کہ قدم قدم پہ، بات بات پہ ہمارے بھائی کہیں گے رسول اللہ نے فرمایا، قرآن میں آیا، جبکہ نہ رسول اللہ نے فرمایا نہ قرآن میں آیا. اپنی طرف سے اپنی مجلس کو گرم کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے اور وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ لگا دیں گے. یہ ہے افتراء علی اللہ. اللہ نے نہیں کہا اور کہتا ہے کہ اللہ نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اور آدمی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کسی ایک دو کتاب میں نہیں بلکہ حدیث کی تقریباً ساری ہی کتابوں میں موجود ہے. سینکڑوں صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، اور محدثین کرام نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ متواتر حدیث ہے. اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں پوری امت میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں، راویوں کے ہر عہد میں اس حدیث کے اتنے راوی ہوتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ اکٹھے ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا. اس حدیث کو کہتے ہیں متواتر. ایک متواتر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جہنم کا سبب ہے. اور جو آدمی اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے سردار صحیح، لیکن اللہ رب العزت جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، آپ اسی فرق کو سمجھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ سیدھا سیدھا جہنم لے جانے کا سبب ہے، تو جو شخص اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہگار شمار ہوگا. لیکن ہمارے یہاں فتویٰ، وہ علم، فتویٰ وہ عمل جس کی نسبت اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی طرف فرمائی ہے. فتویٰ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یستفتونک. قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ بات آئی کہ اے میرے نبی، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یستفتونک، لوگ فتویٰ مانگتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ قل اللہ یفتیکم. اے میرے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ میں نہیں بلکہ میرا رب تمہیں فتویٰ دے رہا ہے. قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ فتویٰ دینے کا شرف سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اور اللہ رب العزت کے بعد یہ کام، اللہ رب العزت کے بعد یہ عمل، یہ عظیم ذمہ داری کن کی ہے؟ اللہ کے انبیاء کی. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ. اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں نبی بھیجے جاتے ہیں، آسمان سے کتابیں بھیجی جاتی ہیں. دوسرے درجے کے مفتی ہیں انبیاء کرام، اور تیسرا درجہ فتویٰ کے سلسلہ میں انبیاء کرام کے صحابہ کا. اور پھر علماء کرام نے فتویٰ کے سلسلہ میں خاص طور پر تاکہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بچ جائیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے سے بچ جائیں، علماء کرام نے قاعدے قرآن کریم کی آیات سے مقرر کیے کہ فتویٰ کون دے گا؟
امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے، اور امام ابن سیرین کا نام آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور یقیناً بہت سارے لوگ ان کو ایک خاص علم کی وجہ سے جانتے ہیں، اور وہ علم ہے تعبیر رویا، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ ان کی کتاب معروف ہے، کتاب کا نام ہی کتاب تعبیر رویا، خوابوں کی تعبیر۔ اور وہ صرف اسی علم کے نہیں بلکہ دین کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث اور دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ دینے والے 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب علم ہے، ایک وہ جس کے پاس علم ہے، وہ علم کی روشنی میں کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں جواب دے گا، فتویٰ دے گا۔ اور دوسرا فتویٰ دینے کا حق اسے ہے جو کہ حاکم ہو، وہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے کچھ احکام اپنی طرف سے صادر کرے گا۔ اور تیسرا جس کے پاس علم بھی نہیں، جس کے پاس حکومت بھی نہیں، اگر وہ فتویٰ دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ احمق ہے۔ علم بھی نہیں، حکومت بھی نہیں، لیکن فتویٰ، وہ کہتے ہیں وہ احمق۔ عظیم عالم ہے، کہتے ہیں کہ میں پہلے 2 لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں اور میں حاکم بھی نہیں ہوں، اور تیسرا میں بننا نہیں چاہتا۔ عالم میں نہیں، حاکم میں نہیں، اور احمق میں بننا نہیں چاہتا، یعنی فتویٰ سے مجھے بچائیے، میں فتویٰ نہیں دینا چاہتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور امام ہیں، مسند امام احمد بڑی مشہور حدیث کی کتب میں سے کتاب ہے جس میں 40,000 حدیثیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بہت بڑا مجموعہ، 40,000 حدیثوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابن عیینہ، امام ابن عیینہ جو ان کے اساتذہ میں ہیں، ان کے نزدیک یہ بڑا آسان تھا کہ وہ کہیں لا ادری۔ ہمارے یہاں اگر کوئی سوال پوچھا جائے کسی بھی قسم کا تو ہمیں تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم کہیں مجھے معلوم نہیں۔ کہتے ہیں کوئی کہے گا دیکھو گاڑی رکھی ہوئی ہے، کہتا ہے معلوم نہیں، یہ دیکھو درس دیتا پھرتا ہے، کہتا ہے معلوم نہیں، یہ حاجی ہے، یہ کہتا ہے معلوم نہیں، یہ سعودی عرب میں اتنا عرصہ رہ کے آیا ہے، کہتا ہے معلوم نہیں۔ یہ معیار دیکھیں ہمارے، جیسے تیسے جوڑ توڑ کر کے اس کا جواب دے دیں گے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن عیینہ کے لیے یہ معمولی تھا کہ وہ کہیں لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صحیحین و سنن میں سے 3 درجے کی کتاب، صحیح بخاری 1 درجہ، صحیح مسلم 2 درجہ، ابو داود 3 درجہ، ترمذی 4 درجہ، نسائی 5واں درجہ، اور ابن ماجہ 6 درجہ، جن کو صحاح 6 بھی کہا جاتا ہے۔ وہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں گر نہیں سکتا، اتنی مرتبہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھے گئے، میں گن نہیں سکتا کہ انہوں نے کتنی مرتبہ کہا لا ادری۔ کوئی سوال پوچھتا ہے کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا مشہور ہے، بڑی دور سے ایک آدمی آ گیا، آپ اندازہ کریں کتنے کتنے علم کے یہ پہاڑ ہیں، علم کے پہاڑ، اور کہتے ہیں مسئلہ معلوم نہیں۔
ہمارا ٹیکسی چلانے والا بھی کہے گا میں دیتا ہوں فتویٰ. اور خاص طور پر یہ جو موسم ابھی گزرا ہے حج کا موسم، ٹیکسی والا فتویٰ دے رہا ہے، تندور والا فتویٰ دے رہا ہے، بقالے والا فتویٰ دے رہا ہے، جس سے سوال کرو وہی فتویٰ دے رہا. امام مالک امام دار الہجرت مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کتاب حدیث پڑھانے والے آدمی آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی طرف سے کچھ سوالات لے کر آیا. اس نے اپنی سوالات کی لسٹ بیان کرنا شروع کر دی، 1 2 3 4. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 100 میں سے 30 سوالوں کا مثلاً جواب دیا. کتنے بچ گئے؟ 70. 100 میں سے 30 کا جواب دیا، آگے بھی نہیں ہوئے. 70 کا جواب نہیں دیا، بلکہ ہر ایک سوال پر کہا لا عالم، میں نہیں جانتا. اب وہ آدمی پریشان ہے، کہتا ہے کہ میں کتنی دور سے آیا، اپنی قوم سے میں یہ سوالات جمع کر کے لے کے آیا، اور قوم کو معلوم ہے کہ یہ بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم کے پاس جا رہا ہے. کہتا ہے کہ میں امام صاحب میں اپنی قوم کو جا کے کیا کہوں گا. ہے نا، آدمی تھوڑا سا پریشانی میں آ جاتا ہے کہ میں تو بڑے، ہمارے کہتے ہیں بڑے ہمے مان سے آیا تھا اور جس نے جواب ہی نہیں پورے دیے. کہا امام صاحب قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ کہا قوم سے جا کے کہہ دو مالک کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. قوم سے جا کے میرا پیغام دے دو، کہہ دو کہ مالک یعنی امام مالک کہتا ہے کہ مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں آتا. ہے ہمت کسی میں؟ آج معمولی یقین جانے معمولی چند کتابیں کہیں نہ کہیں سے پڑھ لی، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لی، مفتی ہیں، اور کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کرنے کو تیار نہیں، بلکہ جواب گھڑے گڑائے تیار پڑے ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رزق میں نے نازل کیا اور تو کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اللہ رب العزت جب کسی حلال چیز کو حرام کہنے والا حرام کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے جھوٹ بکتے ہو، میں نے حلال کیا، تو کون ہوتا حرام کرنے والا؟ اور فتویٰ میں کیا ہوگا؟ یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام. یہ حق اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا. اس کا پیغام پہنچانے والے اس کے انبیاء کے نام، اور اس کے بعد اگر اہل علم نے یہ حق کسی کو دیا ہے تو کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کریم، حدیث شریف ان دونوں کا عالم ہو اور علم ناسخ و منسوخ کو جانتا ہو، کون سی آیات ناسخ ہو گئی ہیں، ناسخ بن گئی ہیں، اور کن آیات کو انہوں نے منسوخ کر دیا ہے، اس کا علم اسے ہو، وہ آدمی فتویٰ دے. جس کے پاس علم ہو وہ آدمی فتویٰ دے. لیکن ہر آدمی اگر اٹھے اور کہے کہ میں فتویٰ دیتا ہوں تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والی بات ہے. امام ابن ابی لیلہ بڑے مشہور ائمہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 120 صحابہ کرام کو پایا، 120 صحابہ کرام سے میری ملاقات. تابعی ہیں، 120 صحابہ کرام میں سے کبھی کسی جگہ موجود ہیں، اور سوال کیا جائے تو ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ یہ دوسرا جواب دے دے. دین کے معاملے میں سوال کیا جائے تو یہ نہیں کہ آگے بڑھ بڑھ کے وہ فتویٰ دیں گے. کہتے ہیں 1 2 نہیں، 120 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے ان کو مسجد میں اکٹھے پایا. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور ہر آدمی کی کوشش یہ ہے کہ کاش کوئی دوسرا جواب دے دے، مجھے جواب نہ دینا پڑے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے.
اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری، اور ہمارے لوگ اس ذمہ داری کو بڑی آسانی کے ساتھ نبھاتے چلے جاتے ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں ویسے ہی توڑ پھوڑ کیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو اس سے زیادہ خطرناک جانب پہلو حرام کا وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح کر رکھا ہے، لیکن وہاں قرآن کریم نے خاص طور پر سورۃ العراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے حرام کے بھی کچھ درجات بیان کیے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ حرام تو حرام ہے، منع تو منع ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کے بھی کچھ درجات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں حرام کے 4 درجات بیان کیے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں 4 چیزیں بیان فرمائی، اور سب سے پہلے اس حرام کا ذکر شروع کیا جو حرام میں سے کم تر درجے کی بات ہے۔ حرام کے درجے 4، لیکن چھوٹے درجے کا حرام کیا ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے اے میرے نبی کہ تیرے رب نے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، فحاشی ظاہری ہو یا باطنی، تیرے رب نے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے حرام کا، اور فحاشی تو معروف ہے نا، عریانی، فحاشی، بدماشی، زناکاری، اس کی ابتدائیات، یہ فحاشی ہے۔ فحاشی کو اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن پہلے درجے پر ذکر کیا کہ یہ چھوٹے درجے کا حرام ہے۔ اور اس سے بڑے درجے کا حرام کیا ہے؟ الاثم والبغی بغیر الحق، ناحق گناہ اور بغاوت کرنا، ناحق گناہ اور بغاوت کرنا۔ اور تیسرا درجہ جو اس سے بھی بڑا درجہ ہے وہ ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک بناؤ۔ حرام میں سے ایک سے بڑھ کر ایک آ رہا ہے، اور تیسری بلند سیڑھی جو ہے حرام کی وہ ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ اسے شریک کرو جس کے اللہ کا شریک ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔